والعلوم الکاظمیہ، امام موسیٰ کاظم کے علم کے وارث، امام رضا علیہ السلام کی حجتوں کے وارث. کیونکہ امام رضا علیہ السلام، مامون رشید کے دربار میں امام رضا علیہ السلام کے جتنے مناظرے ہیں، شاید ائمہ علیہ السلام میں سب سے زیادہ مناظرے امام رضا علیہ السلام کے. یعنی ایتھسٹ ان سے مناظرے کیے، مجوسیوں سے کیے، عیسائیوں سے کیے، یہودیوں سے کیے، اپنے مسلمانوں سے کیے. اور یہ سارے ون لائنرز ہیں، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ون لائنرز. تو امام رضا علیہ السلام کے مناظرات، ان سب کے، ان حجتوں کے، ان دلیلوں کے وارث امام زمان علیہ السلام ہیں. امام محمد تقی کے جود و سخا کے وارث، امام علی نقی علیہ السلام کی پاکیزگی کے وارث، امام حسن عسکری کی ہیبت کے وارث، والغیبۃ الالہیہ. اور اللہ چونکہ خود غیب میں ہے تو اس نے اپنی ایک حجت کو غیب میں رکھا ہے، چاہے وقتی طور پر صحیح. حضرت حجت ایک عالم ربانی ہے، ان تک حضرت حجت عالم بیداری و خواب میں، جب انہوں نے حضرت حجت علیہ السلام کو دیکھا، امام نے فرمایا جی تم مجھ پر درود و سلام بیچتے ہو نا، بہت توجہ رکھنا، اس میں ایک نام کا اضافہ کر دو، مولا اس فہرست میں تو کسی کا اضافہ ہو نہیں سکتا. دیکھیں آپ جانتے بھی ہیں میرے مزاج کو بھی، اور جو حق ہے میرا مزاج، اس کی کیا حیثیت، کیا اوقات. لیکن جو قال الباقر اور قال صادق، اسے سمجھ میں آتا ہے کہ وقت کا حسین تو کوئی نیا بن نہیں سکتا، نہ وقت کا علی کوئی بن سکتا ہے. تو اب کوئی نیا نام تو آ نہیں سکتا اس فہرست میں. تو مولا اس میں ہم کس نام کا اضافہ کریں؟ امام نے کہا مجھ پر ایسے درود و سلام بھیجو، اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوت النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمۃ الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والغیرۃ العباسیہ والعبادۃ السجادیہ والمآثر الباقریہ اللہ اکبر. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ابو الفضل عباس، ایسی رفعت کے جہاں سرحد عصمت مل جائے، ایسی رفعت کہ جہاں سرحد عصمت مل جائے اور 2 قدم آگے بڑھیں اور امامت مل جائے. او یہ ہے ابو الفضل عباس. میں مل کے سلوات دے، نام ہے ابو الفضل عباس ابن حیدر کرار علی ابن ابی طالب. تھوڑا سا مجھے بات کرنی ہے. اب یہ آیت ایک میں نے سورہ بقرہ کی پڑھی کہ آؤ تو دروازوں سے آؤ. اس آیت کا مصداق مولا علی بھی ہیں، ابو الفضل عباس بھی ہیں. اصل مصداق علی بن ابی طالب، اور علی کی وراثت بالکل ایسے ہی پہنچی ابو الفضل عباس تک. تو عباس بھی ہیں باب الائمہ، علی ہیں باب محمد. ایک آیت اور سن لو، مولا علی بھی مصداق ہے، ابو الفضل عباس بھی مصداق ہے. موضوع ہمارا تھا مولا علی علیہ السلام عشرے میں، لیکن آج مجھ پر فرض ہے کہ میں مولا علی ابو الفضل عباس دونوں پہ گفتگو کروں. سورہ مدثر کی آیت ہے، 74واں سورہ ہے. فما لہم عن التذکرۃ معرضین، ان کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ ایک تذکرے سے منہ موڑ کے کھڑے ہیں. اب یہ تذکرہ کون ہے اس کو سنائیں گے کبھی. تذکرہ ہے ذکر سے، کسی خاص ذکر سے یہ منہ موڑ کے کھڑے ہیں. تو یہ کون ہے؟ کأنہم حمر مستنفرہ، یہ تو بچکے ہوئے گدھے ہیں. دیکھو مجھ پہ نہیں کہنا، قرآن ہے یہ، میں نے کسی کو گدھا نہیں کہا. حمر کا ترجمہ ہے حمار کی جمع، کم سے کم 3 گدھے، یہ حمر کا ترجمہ ہے. میرے بھائی آپ نے ٹیشو بھی ایسا دیا جو خالی ہے، چلے حمر مسئلہ نہیں، چلے. کأنہم حمر مستنفرہ، یہ بتکے پہ گدھے ہیں، یہ بھاگے جا رہے ہیں. کم سے کم 3، حمار کی جمع حمر. کس سے بھاگ رہے ہیں؟ فرت من قسورہ، ایک بپھرے ہوئے شیر سے بھاگ رہے ہیں. ہائے میں قرآن سنا رہا ہوں آپ کو، کوئی نہ کوئی تو اس کی تعویل ہوگی. اللہ تعالیٰ نے ہوا میں، خلا میں، فضا میں تو آیت نہیں کہی، کوئی نہ کوئی تو اس کا مصداق ہوگا. کچھ ہیں بتکے ہوئے گدھے جو بھاگ رہے ہیں ایک شیر سے. اچھا کسے یاد نہیں خندق میں میرے مولا علی کا رجز، انا الذی سمتنی امی حیدرہ زرغام و جامن و لیث قسورہ، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. میں وہ جنگلوں کا بپھرا ہوا شیر ہوں
جسے دیکھ کر ہر ایک فرار کر جاتا ہے. ہائے ہائے ہائے. کچھ بتکے ہوئے گدھے ہیں کہ جو ایک بپھرے ہوئے شیر کو دیکھ کر بھاگ رہے ہیں. اگر ان گدھوں کو شیر کے مقابلے میں بھاگتا ہوا دیکھنا ہو تو یا احد کے میدان میں علی کو دیکھو یا کربلا کے میدان میں عباس کے سامنے دیکھو. کچھ گدھے ہیں کہ جو بھاگ رہے ہیں. نعرہ حیدری ہے. کیا ہی خوبصورت دو مصرے کہیں جناب میر انیس نے, بہت ہی خوبصورت ہیں. کہتے ہیں دو ہی جوان ہیں بس اس دو جہان میں, دو ہی جوان ہیں بس اس دو جہان میں, عباس کربلا میں, علی نہروان میں. یہ بھی خاص ہے, اس میں ایک لطافت ہے. مولا عباس ہیں کربلا میں 34 برس کے, نہروان میں علی ہیں 63 برس کے. کہہ رہے دو جوان ہیں بس دو جوان ہیں اس دو جہان میں. میں انیس سے پوچھوں, انیس کہاں جوان ہے علی؟ علی تو 63 برس کے ہیں. وہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جو 34 برس کے عباس ہے نا وہ 63 برس میں بھی علی ہے. اوئے ہاں جی, علی حیدر کرار 63 برس کے وہ علی جوان ہے نہروان. تو یہ وہ بتکے ہوئے گدھے ہیں کہ جو بھاگے جا رہے ہیں. اب یہاں امیر المومنین علی بن ابی طالب السلام ان تک جو مصطفیٰ سے وراثت میں علم پہنچا وہ آیا ابوالفضل عباس تک, اور یہ وہ ہے علم جس کو پیغمبر نے اٹھایا, کس فخر سے حمزہ سے دلاور نے اٹھایا. ہاتھ آیا شرف جب اسے جعفر نے اٹھایا, وہ اٹھ گئے دنیا سے تو حیدر نے اٹھایا. یہ 4 علمدار ہیں بڑے. حضور مکرم کس فخر سے حمزہ سے دلاور نے اٹھایا, ہاتھ آیا شرف جب اسے جعفر نے اٹھایا, وہ اٹھ گئے دنیا سے تو حیدر نے اٹھایا. پھر کہتے ہیں کہ ہوگا یہ ہما سایہ فگن اب نہ کسی پر, اب اور کوئی نہیں ہے اس کے بعد سوائے ایک. ہوگا یہ ہما سایہ فگن اب نہ کسی پر, بس خاتمہ ہے حضرت عباس علی پر. اب علم منصوب عباس سے, اب علم منصوب عباس سے. اور کیا اطاعت ہے, خدا کی قسم کیا اطاعت ہے. اشہد لک بالتسلیم والتصدیق والوفاء والنصیحہ. یہ زیارت ابوالفضل عباس یہ کسی عالم کی لکھی بھی نہیں ہے, یہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے. سلام اللہ, اللہ کا سلام ہو آپ پر.